بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلوں اور دکھوں کے بھنور اور طوفان میں گھرے ہوئے افراد کی رہنمائی کے لیے دروازے علی پہ دستک دینے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ نہج البلاغہ سے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ طوفان مشکلات انسان کی پہچان کا اور اس کے دل کی مضبوطی کا اندازہ اور پتہ بتلاتے ہیں، اور ساتھ انسان کے ارد گرد جو افراد ہوتے ہیں ان کی بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون مشکلوں میں میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور کون میرے ہاتھ کو جھٹک کے خود کو بچا کے دور لے جانے کی سعی میں مشغول ہے۔ تو اس سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ مشکلوں میں اگر گھرے ہوئے افراد کو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ جناب موسیٰ ہی کے قصے کو دیکھ لیجئے۔ جناب موسیٰ کی ماں اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو دریا کے کنارے لیے بیٹھی ہے اور اس کو یہ معلوم ہے یا میں اس کو دریا سپرد کر دوں یا میں اس کو دشمن کے ہاتھوں قتل ہوتا دیکھوں، فرعون کے ہاتھوں اس کو قتل ہوتا دیکھوں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی والدہ گرامی کو ہمت دلائی اور وہ قصہ آپ کے سامنے ہے کہ فرمایا آپ اس کو میرے سپرد کر دو، میں اس کو بچاؤں گا بھی اور نبی بنا کے تجھے پلٹا کے بھی دوں گا۔ اب یہ ہے کہ ہم اگر مشکلوں میں گریں تو ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ یا خود جناب موسیٰ جب آگے دریا ہے، پیچھے فوج فرعون ہے، اب نہ آگے جانے میں کوئی بچت نظر آتی ہے نہ پیچھے مڑنے کی کوئی راہ نظر آتی ہے، تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے موسیٰ آپ میری بات مانتے رہیے، میرے اوپر اعتماد کرتے رہیے، میں آپ کے لیے اسی دریا سے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ راہیں نکال کے بتلاؤں گا، اور دریا سے خشکی اور وہاں سے راستے بنا کے اللہ نے یہ واضح فرمایا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کرو، میں آپ کے لیے راہیں نکالوں گا۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں بھی بڑے واضح الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں۔ یہی درس جناب امیر المؤمنین نے دیا۔ دو مقامات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خطبہ نمبر 196 جو بہترین اور خوبصورت خطبہ ہے اللہ کی معرفت کے حوالے سے، اس خطبے کو اگر دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے تقوی کو اختیار کر لیا اس کے لیے سختیاں قریب آ کر دور چلی جاتی ہیں۔ ہم یہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ عرض کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت۔ جناب امیر کیا فرماتے ہیں؟ مشکلوں سے ٹکرانا ہے، طوفانوں سے تیر کے گزر جانا ہے تو علی سے پوچھئے راہ کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے تقوی کو اختیار کر لیا اس کے لیے سختیاں قریب آ کر دور چلی جاتی ہیں، اور امور زندگی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے لیے حرز جان بن جاتے ہیں۔ تلخیوں کے بعد شیرینی آ جاتی ہے، موجیں تہ بتہ ہو جانے کے بعد بھی ہٹ جاتی ہیں، اور دشواریاں مشقتوں میں مبتلا کر دینے کے بعد بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ قحط کے بعد کرامتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور سحاب رحمت ہٹ جانے کے بعد پھر برسنے لگتے ہیں، اور نعمتوں کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور پھوار کی کمی کے بعد برکت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملات ہیں امیر المؤمنین کے! لیکن یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکلیں کب ٹلتی ہیں؟ ایک ہی جملہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تب ہوگا جب آپ تقوی اختیار کریں گے۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے بڑے خوبصورت جملے یہاں حاشیے میں لکھے، فرماتے ہیں مشکلات سے نجات اسی تقوی کا کارنامہ ہے، اور طوفانوں کا مقابلہ اسی تقوی کی طاقت سے ہوتا ہے۔ رحمت کے چشمے اسی سے جاری ہوتے ہیں، اور فضل و کرم کے بادل اسی کی برکت سے برستے ہیں۔ اب اور شاید یہ اس نقطہ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان زندگی کی ساری پریشانیاں اس کے اعمال کی کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان تقوی کے ذریعے کردار کو مضبوط کر لے گا تو ہر پریشانی سے مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ خطبہ نمبر 196 ہے نہج البلاغہ کا،
ایک حصہ اور پڑھ دوں، خط نمبر 36 میں جناب امیل علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کے آخر میں امام نے 2 شعر پڑھے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَإِن تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي، ایک عرب کے بہادر کو اس کے پہلو پہ نیزہ مارا گیا، اور اس کی بہن کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے بہن کو تسلی کے لفظوں میں دی۔ ترجمہ کرتا ہوں، اگر تو میری حالت کے بارے میں دریافت کر رہی ہے تو سمجھ لے کہ میں زمانہ کے مشکلات میں صبر کرنے والا اور مستحکم ارادے والا ہوں۔ میرے لیے یہ جملے خاص کر توجہ فرمائیے، میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ مجھے پریشان حال دیکھا جائے اور دشمن تانے دے یا دوست اس صورتحال سے رنجیدہ ہو جائے۔ کوئی ایسی طوفانوں میں آہو بکا نہیں ہونی چاہیے کہ دوست پریشان ہو جائے اور دشمن خوش ہو جائیں۔ میں سید صادق حسین ایڈوکیٹ کا یہ شعر جو علامہ اقبال کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اس پہ گفتگو تمام کرتے ہیں۔ سید لکھتے ہیں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بس ذہن میں رکھیے کہ یہ طوفان چلتے ہیں انسان کی بلندی اور کمال تک پہنچنے کا ذریعہ بن کر۔ پروردگار ہمیں بھی علی ابن ابی طالب کے ان اقوال پر عمل کرنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔